حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں اپنا خلیل بنا کر دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ترجمہ: اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور وہ محسن بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کا پیروکار ہے جو یکسو تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 125۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ترغیب دی ہے، کیونکہ آپ صحیح دین پر قائم تھے اور صحیح راہ پر تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس صفت کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سورہ نجم آیت نمبر 38۔ ابراہیم علیہ السلام کی خبر جنہوں نے حق و اطاعت اور رسالت کو پورا کیا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ بنایا تھا اور خلا کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار اولو العزم 5 انبیاء میں ہوتا ہے جن کا ذکر سورہ احزاب میں کیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے عہد لیا آپ سے اور نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے، اور ہم نے لیا ان سے پکا عہد، پختہ عہد۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7۔ اولو العزم پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ ہی سب سے افضل ہیں۔ آپ ہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھا تھا، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کی کبھی باری نہیں آتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ سب سے معزز انسان کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم آپ سے یہ بات نہیں پوچھ رہے۔ فرمایا سب سے معزز انسان حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے پوتے تھے، اللہ کے خلیل کے پڑپوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح سے ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن ساروق بن راغب بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ نسب نامہ تورات کے مطابق بیان کیا گیا ہے، جبکہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 74۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہم السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربہ بدن تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور ابراہیم علیہ السلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبہ اور یا بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی اور ہم اس کے معاملے کو جاننے والے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز تو خود ان کے گھر میں قائم ہے اور آزر کی بت سازی بت پرستی پوری قوم کے لیے محور بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ دعوت حق و پیغام صداقت کے ادائے فرض کی ابتدا گھر ہی سے ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے میرے پیارے ابا جان، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، جس کو آباء و اجداد کا قدیم راستہ آپ بتاتے ہیں، یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے، اور صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اے میرے پیارے ابا جان، توحید ہی سرچشمہ نجات ہے، نہ کہ آپ کے بنائے ہوئے بت۔ ان بتوں کی پرستش عبادت اس راہ کو چھوڑ دیں اور توحید حق کی راہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ ان کے والد پر اس پند و نصاح کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ مریم میں کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ یقیناً وہ مجسم سچائی تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ اس وقت کا ذکر کریں جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتے ہیں جو نہ تو سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے۔ اے میرے پیارے ابا جان، میں سچ کہتا ہوں، علم کی ایک روشنی مجھے مل گئی ہے جو آپ کو نہیں ملی، بس آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو چکا ہے۔ اے میرے پیارے ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو گھیر لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ باپ نے کہا، کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے؟ اے ابراہیم، اگر تو باز نہ آیا تو ضرور میں تجھے رجم کروں گا اور تو مجھ سے دور ہو جائے ایک لمبا عرصہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلام علیکہ، میں عنقریب تیرے لیے بخشش طلب کروں گا اپنے رب سے، بے شک وہ مجھ پر بہت ہی مہربان ہے۔ سورہ مریم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کی رشد و ہدایت کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے جدائی اختیار کر لی اور اپنے دعوت حق اور پیغام رسالت کو اور وسیع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا، یہ تو بتاؤ کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تم کو کسی قسم کا نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو توجہ دلائی اور فرمایا کہ میں تو تمہارے ان سب بتوں کو اپنا دشمن جانتا ہوں، یعنی میں ان سے بے خوف و خطر ہو کر اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ البتہ میں تو صرف اس ہستی کو اپنا مالک سمجھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، راہ راست دکھائی، مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، وہ میری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت و موعظت کے جس مؤثر انداز کو اختیار کیا، اس کا ذکر سورہ شعراء میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نہ صرف بت پرستی میں مبتلا تھی بلکہ وہ مظاہر پرستی بھی کرتی تھی۔ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ ستاروں کی تاثیر انسانوں کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا رزق، ان کا نفع ضرر، خشک سالی، قحط سالی، فتح و ظفر، شکست اور ہزیمت، غرض تمام کام اور نظم و نسق ان ستاروں کی حرکات کی تاثیر کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ تاثیر ان کے ذاتی اوصاف میں سے ہے، اس لیے ان کو خوش رکھنا، ان کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائیں تو دنیا کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایسے توہم پرست لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، توحید کی تبلیغ کرنا کچھ آسان کام نہیں تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے نہایت مؤثر انداز میں انہیں تبلیغ کی۔ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا اور انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا تو وہ کہنے لگے
یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ وہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا، اور جن چیزوں کو تم ان کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو میرا پروردگار چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے مناظرے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر واضح فرمایا کہ یہ اجرام فلکی معبود ہونے کے لائق نہیں، کیونکہ یہ غائب ہو جاتے ہیں، نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے حکم کے تابع نہیں۔ اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کو قوم کے مقابلے میں اپنی جانب سے حجت قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، اور چونکہ قوم کے پاس اس بہترین دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا اس لیے وہ ضد ہوئی اور امر حق کو قبول کرنے کی بجائے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو گئی۔ مگر اس کے ضمیر کو تو ماننا پڑا کہ جو کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے فرض کی ادائیگی کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا اور اپنی قوم کو اسے بتا بھی دیا کہ میں تمہارے بتوں کے خلاف ایک چال چلوں گا۔ یہ بتانے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو متنبع کیا جائے کہ جن باط المعبودوں کی وہ پوجا کرنے لگے ہوئے ہیں وہ کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ جب قوم کے لوگ عید منانے کے لیے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اور تم کھاتے کیوں نہیں؟ اور تمہیں کیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر متوجہ ہوئے ان کی طرف اور ان کو اپنے دائیں ہاتھ سے مارنے لگے، اور انہوں نے سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے سوائے بڑے بت کے۔ قوم نے جب اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ بلا شبہ وہ ضرور ظالم ہے۔ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کی زبانی ان بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرنا سنا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غم و غصہ سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ سورۃ انبیاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، بس اگر تمہارے یہ دیوتا بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ پھر جب انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو۔ انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی حجت و دلیل کامیاب ہوئی اور سب نے اعتراف کر لیا کہ ظالم وہ خود ہیں، اور سب کے سامنے ان کو اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی انہیں مختصر مگر جامع الفاظ میں نصیحت کی اور ملامت بھی کی اور ان کو یہ بتایا کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان باطل معبودوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نصیحت کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے تائب ہو کر ملت حنیفی کو اختیار کر لیتی اور کجروی چھوڑ کر راہ مستقیم پر گامزن ہو جاتی۔ اس کے برعکس ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس کی گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سزا دو اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔
ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ اس وقت کے بادشاہ تک یہ باتیں پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ رعایا کے صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود کو ان کا رب اور مالک جانتے تھے، اور رعایا بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح اس کو اپنا خدا اور معبود مانتی تھی اور اس کی پرستش بھی کرتی تھی۔ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں کیا ہے۔ ترجمہ: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ اس مرحلے پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کی جدوجہد کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اب دلائل و براہین کی قوت کے مقابلے میں مادی طاقت و ستوت نے مظاہرہ شروع کر دیا۔ باپ ان کا دشمن ہو گیا، تمام عوام اس کے مخالف، اور بادشاہ وقت اس کے در پہ آزار۔ ہوا یہ کہ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی۔ اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی، حتیٰ کہ اس کے شعلوں سے کرب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگیں۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں، تب ایک گوفن میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر اپنی سوزش کا اثر نہ کرے، اور ابراہیم علیہ السلام کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے۔ آگ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برد و سلام بن گئی، اور دشمن ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام دہکتی ہوئی آگ سے سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغے سے نکل آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی: حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی ہٹ دھرمی، انکار اور کفر پر اصرار دیکھا تو ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ سورۃ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بس ان پر لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی قوم سے جدائی اختیار کر لی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط بن ہاران بن آزر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کرتے ہوئے مصر کے شہر سے گزرے۔ وہاں پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ آپ نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے پاس جا کر فرمایا سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو طلب کر لیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی وہ حرکت نہ کر سکا۔ اس نے کہا میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ اس نے پھر کہا میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ اس نے ان کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو پیش کر دیا جو ان کی بیٹی تھی۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے ہاجرہ دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے آسمان کے پانی جیسی پاک باز ماؤں اور باپوں کی اولاد یعنی اہل عرب، یہ عظیم ہستی تمہاری والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور یہ فرمانا بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ یہ ان کے بڑے بت کا کام ہے، اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ یہ 3 واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔
بظاہر تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جا رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے شان کے لائق نہیں۔ اس سے مراد وہ جھوٹ نہیں جو عام معنی میں لیے جاتے ہیں، جو اخلاقی بول چال میں نہایت شنیع اور گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس خالص اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت میں کہی تھی۔ اس لیے یہ اسے جھوٹ نہیں کہا جائے گا بلکہ توریہ کہا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما منہا کذبۃ الا ما حل بہا عن دین اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں جھوٹوں میں سے ہر ایک صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی مدافعت اور حمایت ہی کے لیے بولا تھا۔ قرآن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کر کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، بے شک تھا وہ صدیق اور نبی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے دوبارہ برکت والی سرزمین یعنی ارض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ مویشی، غلام اور بہت سا مال تھا، اور حضرت ہاجرہ قبطیہ مصریہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل عطا فرمائے۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، اور ان کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے حجاز میں آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں مذکور ہے۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے میرے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازا۔ انہیں اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ ہجر، سورہ عنکبوت اور سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی، اور یہ ہبرون کے شہر میں جو آج کل الخلیل کے نام سے معروف ہے دفن ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔